سوچئے کہ ہمارا پیغمبر کتنا لاجواب ہے، کتنا لاجواب ہے. توجہ چاہوں گا مفتی صاحب کو، ارشاد ہو. خدا کی شان یہ کہ وہ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ. اس کی صفت الرحمن الرحیم، سبحان اللہ. اس کی طاقت مالک یوم الدین، سبحان اللہ. سبحان اس کی عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، اور جو اس راستے پہ چل دیا صراط الذین انعمت علیہم، جو راستے سے بھٹک گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، جذبہ میلاد النبی. سبحان اللہ. اس لیے تھوڑی دیر ہی صحیح مگر پوری زندگی کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات. قاری قربان صاحب قبلہ ہر سال جلوس کا اہتمام کرتے ہیں. آپ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں. جلسہ منعقد ہوتا ہے، بس منعقد ہوتی ہے. کیوں؟ کا ضرورت پڑی ہے ان کو؟ بے شک. اتنا روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے. پہلے آپ بولیے کہ آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا بات. ارے کلو میاں بولو نا، دیکھ رہے ہو مجھ کو؟ دیکھ رہے ہیں؟ آج پہلی بار میں نے کالی ٹوپی پہنی ہے. سبحان اللہ. کیا مزہ ہے. دوسرے رنگ کی ہے کیا؟ سادہ ہے. چلیے اللہ کا فضل ہے، آنکھ میں روشنی تو ہے آپ لوگوں کی. کیا مزہ ہے بیان. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. سفید ٹوپی ہے نا؟ کیا کہنے ہیں. ارے آپ دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ سفید ٹوپی ہے نا؟ اچھا یہ بتائیے، آپ اپنے امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں؟ بولیے ہاں یا ہوں بولیے. دیکھ رہے ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ کو دیکھا، نقیب جلسہ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اسپیشل مؤذن کو دیکھ رہے ہیں، یہ شاعر اسلام محمد علی فاری صاحب کو دیکھا. بہت تیز روشنی آپ کی مقتدی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا مزہ ہے انداز ہے. سبحان اللہ. بہت تیز روشنی. اللہ سلامت رکھے. جب اتنی تیز روشنی ہے تو یہ مائک بھی آپ کو نظر آتا ہوگا. بولیے ہاں یا ہوں، کچھ بولیے. نظر آ رہا ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے آپ کی روشنی. آمین. بہت تیز روشنی ہے. چلیے سب آپ نے دیکھ لیا، ذرا آپ اپنی آنکھ دیکھ کے بتائیے تو کیسی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. ذرا اپنا کان دیکھ کے بتائیے تو کیسا ہے. واہ واہ. کیا کہنے ہیں. ذرا اپنا دانت دیکھ کے بتائیے تو کیسا ہے. سبحان اللہ. ذرا آپ اپنی پلکیں دیکھ کے بتائیے تو کیسی ہے. کیا بات ہے. ذرا اپنی پیشانی دیکھ کے بتائیے تو کیسی ہے. ذرا اپنی بھاؤ دیکھ کر بتائیے تو کیسی ہے. اپنے لب و رخسار کو دیکھ کر بتائیے کیسے ہیں. آپ کہیے گا مولانا ساری کائنات تو دیکھ سکتے مگر ہم اتنا مجبور ہیں کہ اپنی ذات نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کہا داڑھی موچھ بنانا ہو تو کیا کرو گے؟ سرما لگانا ہو تو کیا کرو گے؟ اگر ٹوپی پہننی ہو تو کیا کرو گے؟ بتاؤ تم کیا استعمال کرو گے؟ آپ نے کہا مولانا اگر اپنا چہرہ دیکھنا ہو ہم آئینہ لائیں گے. میں نے کہا یہی تو سنت ہے. اپنا چہرہ دیکھنا ہو تو آئینہ چاہیے، خدا کا جلوہ دیکھنا ہو شاہ مدینہ چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ اپنے نبی کو پکارے، نبی تو سنتے ہی ہیں. سبحان اللہ. کیا اندازے بیان. سب کی آواز نبی سنتے ہیں تو اپنے چہیتوں کی آواز نہیں سنیں گے؟ کیا کہنے ہیں. سنیں گے. سنیں گے. اور نبی کی نسبت کی تو بات ہی الگ ہے. سبحان اللہ. نبی کی نسبت کی بات الگ نہیں ہوتی ہے. بے شک. اب ذرا سر آج جلسہ ہوا، اگر کوئی شام کو آتا، قاری صاحب قبلہ، سوداگر پٹی جامع مسجد کے امام صاحب قبلہ، دیکھیے نا یہ ناریل کے جھاڑو میں سے تنکا نکالے ہیں، اس کو آج میلاد کے اسٹیج پر رکھیے گا، بڑا مزہ آئے گا. قاری صاحب نے نکالا جوتا اور بغیر گنتی کے مارنا شروع کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پاگل کہیں کا. کیا بات ہے. وہاں تلاوت ہوگی، نعت پڑھی جائے گی،
ذکر خداوندی ہوگا. ناریل کا تل کا ہوا رکھیں ایسا ڈانٹا کہ بیچارے کی سانس اکھڑتے اکھڑتے رہ گئے. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. اچھا کیا قاری صاحب نے, ایسے بدتمیز کو مارنا ہی چاہیے. مگر جب جلسہ شروع ہوا مفتی صاحب قبلہ تقریر کرنے بیٹھ رہے تھے تو میں آیا دوبارہ اسٹیج پر آپ کے. میں نے کہا قاری صاحب بہت بڑی ناانصافی کیا. کہا ہوا, کہا دن میں ایک نوجوان نے ناریل کا تنکا دیا تھا تو آپ نے کہا بدتمیز اسٹیج پر رکھے آگے آتے. مارا بھی برا بلا بھی کہا اور آپ خود رکھے ہوئے ہیں آج اسٹیج پر. بولا نہیں مولانا کہاں رکھے ہیں, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, کہاں رکھے ہیں, کیا کہنے ہیں. کہا قاری صاحب نظر کمزور ہو گئی ہے, چشمہ لگا کے تیز کر لیے ہیں, ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بولا کہیں نہیں ہے ناریل کا وہ تنکا. پھٹ سے میں نے ہاتھ بڑھایا. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں, ہے کہ نہیں بولیے, کیا اندازے ارے کیا ہے وہی نہ ہے. کیا اندازے ہم نے کہا ہے. اب یہ بھی تعجب سے دیکھ رہے کہاں مولانا ہم نہیں لائے, پتا نہیں کیسے آ گیا. اب کوئی لایا بھی نہیں ہے, پتا نہیں کیسے. تب میں نے کہا اے ناریل کا تنکا تو کیسے آیا. کہا میں ذکر رسول کے لیے ترس رہا تھا, خدا کا قرآن سننے کے لیے ترس رہا تھا. پیار سے بولو نا سبحان اللہ. میں ناطے مصطفیٰ سننے کے لیے ترس رہا تھا, کوئی ذریعہ نہیں تھا. سوداگر پٹی کے ایک نوجوان کو کہا تو قاری صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا, مؤذن نے ڈانٹ کر بھگا دیا, اناؤنسر نے ڈانٹ کر بھگا دیا, کمرٹی کے بہت بڑے مفتی نے ڈانٹ کر بھگا دیا. کوئی ذریعہ نہیں تھا. تب میں نے مالی کے قدم کو پکڑا. ایک پھول کا مالی, اگر تو چاہے تو مجھ کو پہنچا سکتا ہے. مالی نے کہا گھبرا مت, میں تو تم کو آج ایسا بنا دوں گا کہ تو قاری سے بھی آگے رہے گا, مولانا سے بھی آگے رہے گا, حافظ سے بھی آگے رہے گا, مفتی سے بھی آگے رہے گا, سنانے والے کے بھی آگے رہے گا, سننے والے کے بھی آگے رہے گا. میں نے کہا تنکا تیرا یہ مرتبہ کیسے بلند ہوا. تو اس نے مسکرا کر کہا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ارے پھول کا دامن تھاما تو میرا مرتبہ بڑھ گیا. اور فیصلہ کر لو کہ پھول کا دامن تھام کر اس کا مرتبہ بڑھ گیا, رسول کا دامن تھام لو تمہارا مرتبہ بڑھ گیا. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ علی صاحب زندہ باد. کیا بات, کیا مثال دیا. نبی سراپا سبحان اللہ. نبی کی عظمتوں کو کوئی گھٹانا چاہے تو بیٹا خود گھٹ جائے گا, مگر نبی کی عظمت نہیں گھٹ سکتی. نبی کی عظمت نہیں گھٹ سکتی. ہم لوگ ٹھیلا لگا کے فٹ پاتھ پہ دوائی بیچنے والے نہیں ہیں, ہم لوگ لائسنس ہولڈر مسلمان ہیں. سبحان اللہ. ہم لوگ ٹھیلا لگا لگا کے چلا چلا کے نماز روزہ نہیں بیچتے, ہم لوگ لائسنس ہولڈر. ارے قاری صاحب اتنا بڑھیا نسخہ مل گیا تھا مفتی صاحب کے لیے, اتنا بڑھیا نسخہ, اس سے اچھا نسخہ مفتی صاحب کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ نکاح پڑھانا ہے, رجسٹری کرنا ہے, اور آج کل مسلمانوں کی بارات دبئی رات سے پہلے پہنچتی کا. اور مسلم محلے میں چونکہ بہت کچھ کھایا جاتا ہے اس لیے کتے زیادہ گھومتے ہیں. ارے ہڈی کی تلاش کس کو نہیں ہوتی, کتے زیادہ گھومتے ہیں, خطرہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. قاری صاحب قبلہ ایک چوراہے پر ڈبلی بجا بجا کے بھونکوں میں منہ لگا کے تو چلا رہا تھا, 2 روپیہ کے ایک پڑیا جو کھا لے گا زندگی بھر کتا نہیں کرے گا, لائف ٹائم, زندگی بھر کتا نہیں کرے گا. ہم فوراً ایک چاروں کو آئی تو بہت بڑھیا آئی تھا, ایک پڑیا ہم بھی کھائیں گے تو مفتی صاحب کو نہیں کھلا دیں گے. بہت دقت ہوتی ہے رات کو, لیکن یقین نہیں آیا. پہنچ تو گئے ٹھیلا لگانے والے کے قریب, مگر یقین نہیں آیا. بغل میں بوڑھے میاں کھڑے تھے, کہا چچا سچ بول رہا ہے. کہاں کا مولانا, ایک دم 100% سچ بول رہا ہے, ہم تجربہ کیے ہوئے. میں کہا بڑے میاں نے جب مہر لگا دیا تو واقعی اوریجنل مال ہوگا. پھر بھی ہم کو شک ہوا تو ہم نے کہا چچا یقین نہیں آتا, کہا نہیں کھا لیجیے نا, سمجھیے گا واقعی نہیں کاٹے گا. ہم نے کہا کیسے, کہا مولانا اس کو کھانے کے بعد اتنی خطرناک قسم کا گٹھیا ہو جائے گا, اتنا خطرناک قسم کا گٹھیا کہ زندگی بھر لاٹھی لے کے چلیے گا, اور جب ہاتھ میں لاٹھی رہے گی تو کتا آپ کے پاس آئی ہوئے نہیں کرے گا. کیا کہنے, کیا کہنے,
ایک دم ایک پوری کیا تاثرات؟ تو ویسی دوا ہم لوگ نہیں بگڑی کرتے. اللہ کا شکر ہے میری جماعت میں مفتی مختار ہے. کہیے سبحان اللہ. ہماری جماعت میں علامہ قاری قربان ہے. ہماری جماعت میں بڑے بڑے جیدار لوگ ہیں. ہم لوگ تو میاں اس لیے درود پڑھتے ہیں کہ پہنچتا ہے, اس لیے نعت پڑھتے ہیں کہ پہنچتا ہے, اس لیے نبی کا ذکر کرتے ہیں کہ پہنچتا ہے, اور اس لیے فاتحہ کرتے ہیں کہ پہنچتا ہے. قاری صاحب قبلہ, اور پہنچانے کے لیے بھی مفتی صاحب قبلہ ضروری ہے نا. روپیہ پیسہ کے بھیجے گا؟ کہیں جس کو معلوم ہو کہ اس کا چھڑانے والا بھی کوئی ہے وہی نہ بھیجے گا. روپیہ کہیں بھیجیے گا, خط کہیں بھیجیے گا, تو یہ ضروری ہے نا کہ اس کا چھوڑانے والا بھی ہو. تو ہم لوگ تو بھیجتے ہیں, جانتے ہیں کہ ہمارا چھوڑانے والا قبر میں ہے, مگر دوسرے لوگ کاہے بھیجیں گے؟ وہ تو جانتے ہیں کہ وہاں کوئی حیہ نہیں ہے, واپس چلا جائے. شریف صاحب کے اشارے ثواب کے لیے مجلس ہے, بہت کچھ بھیجا گیا ہوگا, ہم لوگ بھی بھیجتے ہیں. کیسے جائے گا؟ بولتے قبر میں کیسے جائے گا؟ ارے مال تیار کرو نا, ڈھکانا تو ہم لوگ کھول کے بیٹھے ہوئے, سروس کا کام کم ہوگا. اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت کیا؟ پہنچانا کام ہمارا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک نوجوان ہے, کہا حضور میں نے رات سپنا دیکھا ہے کہ میری ماں جو چند دنوں پہلے انتقال ہو گئی رو رہی. وفادار بیٹا رو کے کہتا ہے حضور ماں کا کو روتے جب دیکھا سپنے میں تو میں ماں کی آواز کے پیچھے چلا, چلتے چلتے قبرستان پہنچ گیا. اب میں ماں کے قریب پہنچنے والا تھا کہ میری ماں کہتی ہے غدار, نمک حرام, بے وفا, رک جا, بتانا ادھر. حضور مجھ کو بڑا تعجب ہوا, ہر دکھ میں نے سہا مگر ماں کو سکھ دیا, خود بھوکے رہا مگر میں نے ماں کو کھلایا. اس کے باوجود ماں مجھ کو غدار کہہ رہی ہے, بے وفا کہہ رہی ہے. میں نے کہا ماں میں نے کیا غداری کی ہے؟ تو ماں نے کہا ظالم تم نے ایسی غداری کی ہے کہ اس غداری کے داغ کو تم دھو نہیں سکتا. کہا ماں کیا مجھ سے خطا ہوئی؟ کہا ظالم مرنے کے بعد تم نے مجھ کو اتنا پتلا کپڑے کا کفن دیا ہے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی میرا بدن ننگا ہے. کاش تم نے مجھ کو موٹا کپڑا دیا ہوتا تو میں بھی مردوں کی جماعت میں رہتا. کیا بات؟ مگر شرم سے ایک طرف کونے میں پڑی ہوں, اتنا مہین اور باریک کپڑا تم نے دیا ہے. کہا ماں اب تو غلطی ہو گئی, معاف کر دو. تم ایسی جگہ ہو جہاں مال جا بھی نہیں سکتا, پارسل بھی نہیں ہو سکتا. کہا بیٹے اگر بھیجنے کا ارادہ ہے تو راستہ ہم بتاتے ہیں. کہا ماں بھیج دوں گا, راستہ بتا. کہا فلاں بریلی شہر میں فلاں محلے میں فلاں آدمی فلاں دن انتقال کرے گا, اس کے ہاتھ سے میرا سامان بھیج دو. سبحان اللہ. کہ سرکار اعلیٰ حضرت مسئلہ بتائیے کیا کریں؟ کا چوپ, جس آدمی کے بارے میں اطلاع ہے اس کے مرنے کا انتظار کرا. ٹھیک جس دن کے لیے کہا گیا اسی دن اس کا انتقال ہوا. حضور انتقال ہو گیا, آپ کیا کریں؟ کہا ساتھ میں جاؤ اس کے جنازے کے, اور 1-2 گز نہیں پورا 22 گز کپڑا لے جاؤ, پورا کفن. کہا کریں گے؟ کہا جنازے کی نماز ہو جائے اور جب لوگ مٹی دینے کے قریب جائیں مردے کو اس قبر میں لٹائیں, تو مردے کو لٹانے کے بعد اس کے سرہانے تم کپڑے کا یہ تھان رکھ دینا اور مردے کے کان میں کہنا کہ یہ میری ماں کا کپڑا ہے, پہنچا دینا. سبحان اللہ. مٹی دے کے چلا. سبحان اللہ. ایک دم ٹھیک ہے, صحیح کیا. اس نے کپڑا رکھا سرہانے, مردے کے کان میں کہا, مٹی دے دیا. جب آیا رات کو سویا تو سپنے میں ماں آئی, کہتی ہے بیٹا تیرا شکریہ, تو نے جو مال بھیجا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہی, تو نے جو مال بھیجا تھا پہنچ گیا. اب سوچئے کہ ہم لوگ جب 22 میٹر کا بڑا قبرستان پہنچا سکتے ہیں, قبر میں پہنچا سکتے ہیں, تو سورہ اخلاص کا ثواب کیوں نہیں جا سکتا؟ سورہ فاتحہ کا ثواب کیوں نہیں جا سکتا؟ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب کیوں نہیں جا سکتا؟ سبحان اللہ. یہ تو میرے رسول کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس امت میں پیدا فرمایا. لہذا جتنی محبت پیش کرو, جیسا برتاؤ, جتنی عقیدت کا برتاؤ کرو اتنا ہی اچھا. اب پکار کر تو دیکھیے اپنے نبی کو. آواز تو دیجیے, میری طرف دیکھیے, تو آج بہت کچھ ہوگا. آپ میری طرف توجہ دیجیے.
ادھر میری طرف دھیان دیجیے، زور سے کہیے سبحان اللہ، ایک بار اور کہیے یا رسول اللہ، اور پیار سے بولیے یا رسول اللہ، اور ہاتھ سلامت ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھائیے بولیے یا رسول اللہ۔ اس لیے ہاتھ اٹھوایا ہے کہ کم سے کم نبی گواہ تو ہو جائے کہ میرے نام پر مسلمانوں کا ہاتھ اٹھایا، اس ہاتھ کی عظمت پہچانیے۔ اب رسول کو پکار کر دیکھیے، رسول آپ کے گھر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ دلی گئے ہوں گے، اور دلی گئے ہوں گے تو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار بھی دیکھا ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاندھے پہ رومال ہے جیسا قاری صاحب رکھے ہوئے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ قاری صاحب جس طرح رکھے ہوئے، مرید ان کا آیا ہے تو کمرے میں بیٹھ کے کبھی ادھر منہ کر کے کرتا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے کرتا ہے، 2-4 منٹ تک سنتا رہا تو حضور بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ گلدان نہ پھلدان نہ تردان نہ لوبان، مگر بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے سرکار؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کاندھے سے رومال اتارا اور کہا بیٹا یہ اثردان سے خوشبو نہیں نکل رہی ہے، یہ میرے رومال سے خوشبو نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ مرید کے منہ میں پانی آ گیا اور کہا سرکار اگر ہم کو دے دیجئے تو بڑا کرم ہوگا۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، کاندھے سے رومال تو اتار ہی لیا تھا، مرید کے ہاتھ پہ دے دیا، مگر مرید تھا کچا، مرید تھا کچا، اوریجنل مرید نہیں تھا، کچا۔ لے کے گیا، باہر نکلا حجرے سے، کہا بہت چلاک ہے پیر صاحب، نذرانہ لینے کے لیے بڑھیا کوالٹی کا عطر لگا ہے، ابھی ہم ان کا بھانڈا پھوڑتے ہیں۔ کچھ دیر دھوپ میں رکھا، کچھ دیر ہوا پہ رکھا، اس کے بعد بیٹھ گیا پانی کل کے پاس، نل کے پاس، ایک دم رگڑ رگڑ کے دھو رہا ہے، دے پانی لے پانی، دے صابن لے صابن، دھوتے گیا، مگر عجب خصوصیت، جتنا دھوئے اتنے خوشبو بڑھے۔ سبحان اللہ، جدھر سے پانی گزرا وہ علاقہ خوشبودار ہو گیا۔ سبحان اللہ، پریشان، دل گھبرا گیا، آیا نبی حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، کہا آقا کس کمپنی کا مال ہے؟ لگتا ہے ایک دم برانڈیڈ مال ہے، بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہے۔ بہت کوشش کیا، یہاں تک کہ صابن سے دھویا، مگر بجائے خوشبو کم ہونے کے بڑھ گئی۔ حضور کمپنی کا نام بتائیے۔ جلال چڑھ گیا حضرت نظام الدین اولیاء کو، کھڑے ہو گئے، پیشانی سرخ ہو گئی غصے میں، کہا ظالم کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ عطر کی خوشبو ہے؟ یہ نظام الدین کا رومال ہے، اس میں عطر کی خوشبو نہیں ہے، اس میں میرے رسول کے قدموں کا پسینہ لگا ہوا ہے، اور پسینے کے قطرے کی مہک سے یہ محبت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ ایک دلہن اگر چند قطرے مل لے تو 7 نسل تک بچے خوشبودار پیدا ہوتے رہے۔ کہا یہ نبی کا پسند ہے۔ تو مرید تو بہرحال کچا تھا، پھٹ سے سوال کر دیا کہ آپ دلی میں، سرکار مدینے میں، پسینہ ملا کیسے آپ کو؟ جواب سنیے گا۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے حضرت نظام الدین اولیاء کی، فرماتے ہیں ظالم میری زندگی کا روز کا معمول ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد میں بغیر گنتی بغیر شمار کے اپنے نبی پہ بے شمار درود پڑھتا ہوں، روز کا معمول ہے، بے شمار درود پڑھتا ہوں، اور گن کے اس لیے نہیں پڑھتا کہ گن کے پڑھیں گے تو گن کے ملے گا، بے گینے پڑھیں گے تو بے گینے ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شمار پڑھتا ہوں۔ ایک دن بہت تیز بخار لگ گیا، غنودگی میں درود نہیں پڑھ سکا، میں بے سرحا کو ہو کر اپنے بستر پہ سو گیا۔ اچانک مجھ کو احساس ہوا کہ میرے دروازے پہ کوئی کھڑا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے دروازے پر رحمت للعالمین کھڑے ہیں، طٰہٰ اور یاسین کھڑے ہیں، سید المرسلین کھڑے ہیں، شفیع المذنبین کھڑے ہیں، سراپا قرآن مبین کھڑے ہیں۔ میں نے ہڑبڑا کر اٹھ کر کہا یا رسول اللہ آپ اور میرے دروازے پر آخر کیوں؟ میرے نبی نے جواب دیا نظام الدین تم روزانہ مجھ پہ درود پڑھتے تھے، میں گنبد خضرا میں بیٹھ کر مستی میں سنتا تھا، آج
آج اتنا ٹائم ہو گیا، جب تیرا درود نہیں پہنچا تو میں خود دلی درود لینے کے لیے آ گیا ہوں، میرے سامنے پڑھ دو تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے عالم میں نے اپنا رومال بڑھا دیا اور نبی کے قدموں کے پسینے کا ایک قطرہ میرے رومال میں جذب ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو کتنا آسان نسخہ ہے اپنے نبی کو بلانے کا، سبحان اللہ۔ اور اسی سے لوگ منع کرتے ہیں کہ درود مت پڑھو، دعا مت کرو، سلام مت پڑھو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ کیا کیجیے گا؟ کاہے نہیں سلام کریں گے بھائی؟ آخری بات ہے، کاہے نہیں سلام کریں گے؟ آج کل کے دور میں جواب دیجیے گا تو جلدی کونوں مانتا نہیں ہے، پریکٹیکل دکھانا پڑتا ہے، پریکٹیکل۔ الہ آباد غریب نواز، دارالعلوم غریب نواز میں تقریر کر کے مجھ کو پوروا پکڑنا تھا قاری صاحب، میں پلیٹ فارم الہ آباد پہ تنے تنہا ٹہل رہا تھا، تو کوئی بڑا مولوی تو ہوں نہیں، نہ دیکھنے میں لگتا ہوں نہ ہوں، عام ہوں، بس بزرگوں کا فیضان ہے اور کچھ نہیں۔ ٹیکسی لے کے پلیٹ فارم پہ گھوم رہے ہیں، تو کہیں سے دیکھ لیا ہم کو، اوپر نیچے بہت غور سے دیکھا، پوچھتا ہے تم سنی ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہا بریلوی ہو؟ کہا ماشاءاللہ۔ کہا میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ کہا 72,000 سوالوں کا جواب اکیلا میں دے سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بولو کیا پوچھنا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ آپ لوگ اپنا اپدر کب بند کریں گے؟ ہم نے کبھی نہیں بند کریں گے، جب تک تم لوگ رہو گے ہم لوگ اپدر مچاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ اپدر کرتے نہیں، ہم لوگ اپدر کو ختم کرتے ہیں۔ واہ، جب تک تم لوگ ہو تب لوگ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے۔ کہا ایک سوال ہے، ابھی آ رہا تھا تو ایک جگہ میلاد ہو رہی تھی، لوگ جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے، یا نبی سلام علیک، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا خیر خلق اللہ، یا محمد رسول اللہ، یا قاسم رزق اللہ، جھوم جھوم کے پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے پڑھو، کوئی بات نہیں ہے، مگر نظر آئے سامنے رہے اس کو سلام کرو، بغیر دیکھے کہے کسی کو سلام کرتے ہو؟ دیکھو سلام کرو جائز ہے، بغیر دیکھے مت کیا کرو۔ ہم نے کہا اچھا اچھا، جواب نہیں دیا، چپ چاپ ہم، وہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ جواب نہیں آتا ہے، ہم چپ ہیں۔ سمجھ گئے کہ جواب دینے سے تو مانے گا نہیں، پریکٹیکل کرنا ہوگا۔ میں موقع کے انتظار میں تھا، مگر میں اللہ نے مجھ کو تندرست بنایا ہے، اٹھا بیچارہ دبلا پتلا۔ ابھی انکوائری پر گیا تو میں انکوائری پر، وہ گیا بکنگ کاؤنٹر پر تو میں اس کے پیچھے پیچھے بکنگ کاؤنٹر پر، وہ پلیٹ فارم پر تو میں بھی پلیٹ فارم پر۔ اب وہ ڈر گیا، سوچ رہا ہے کہیں موٹا تگڑا کے اٹھا کے پٹک کے مارے گا تو نہیں، جواب نہیں دیا کہیں پیٹے گا تو نہیں، مگر میں تو جواب لے کے اس کے پیچھے پیچھے ٹہل گیا۔ 15-20 منٹ مسلمانوں میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اچانک اس کے جیب میں جو موبائل تھا نا اس کی گھنٹی بجنے لگی، ٹن 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 اس کی گھنٹی بجنے لگی، نکالا تب سے اور آن کیا، بولتا ہیلو کلیم اللہ السلام علیکم۔ میں نے لپٹ کے اس کا موبائل چھین لیا، کہا ظالم ابھی تو کہہ رہا تھا بغیر دیکھے کسی کو سلام نہیں کیا جا سکتا، بغیر دیکھے سلام نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ارے جس کو تو سلام کر رہا ہے کیا تو اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا تم کو وہ نظر آ رہا ہے؟ کیا تم اس کو پہچان رہے ہو؟ کہا مولانا چھوڑو نا، ہم تو موبائل پہ سلام کر رہے ہیں۔ کہا تو اپنے موبائل پہ سلام کرتا ہے، ہم بھی اپنے موبائل سے سلام کرتے ہیں۔ کہا تیرا موبائل کہاں ہے؟ ہم نے کہا تیرے موبائل کا نام یہ سیٹ ہے، نوکیا ہے، ایل جی ہے، سیمسنگ ہے، اس پر تو سلام کرتا ہے۔ ہمارے موبائل کا نام دل ہے، ہمارے موبائل کا نام قلب ہے، ہمارے موبائل کا نام جگر ہے۔ کہا میرا رنگ ٹون تو سنے، تمہارا رنگ ٹون کیا ہے؟ کہا تیرا ٹون جھوم برابر جھوم شرابی ہوگا، ہمارا ٹون تو یہ ہے دل دھڑکتا ہے، سمجھتے ہیں مدینے سے صدا آئی ہے، یا رسول اللہ کا دیتے ہیں ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیسے میلاد النبی۔ آپ لائق مبارکباد ہیں کہ آپ آج کے دن جشن نبی منا رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ، کہیے منانا چاہیے۔ آج ہم لوگ منا رہے ہیں، کل کوئی اور منائے گا، جشن نبی منائیں گے۔ لیکن ایک بات صاف کر دوں پھر بات ختم کروں کہ کبھی یہ مت سوچیے گا کہ ہم نعت پڑھ پڑھ کے، سلام پڑھ پڑھ کے نبی کی عظمت بڑھا دے رہے ہیں، معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا۔ ہم نبی کی عظمت کیا بڑھائیں گے؟ جس کی شان و رفعنا لک ذکر کو ہم اس کو کیا بلند کریں گے؟ بولیے سبحان اللہ۔ آپ کی نعت اور آپ کی تعریف کا محتاج ہے
اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر ابو جہل نہیں مانتا، فکر مت کر، ابو لہب نہیں مانتا، غمگین مت ہو، عتبہ نہیں مانتا، دل اداس مت کر، شیبہ نہیں مانتا، قبیلہ خاطر مت ہو، امیہ نہیں مانتا، کبھی دل ملول مت کر، ولید ابن مغیرہ نہیں مانتا، اے میرے محبوب دل چھوٹا مت کر، کوئی مانے نہ مانے، کوئی نام پڑھے نہ پڑھے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، کوئی تذکرہ کرے نہ کرے، کوئی سلام کرے نہ کرے، کوئی درود پڑھے نہ پڑھے، کوئی تمہاری گفتگو کرے نہ کرے، اے میرے رسول فکر مت کرنا، اس لیے کہ تیرا تذکرہ میں کر رہا ہوں، تیری نعت میں پڑھ رہا ہوں، تیری تعریف میں کر رہا ہوں، تیرا خون میں گا رہا ہوں، تم سے درود میں بھیج رہا ہوں، تیرے اوپر سلام میں بھیج رہا ہوں، اے میرے پیغمبر کرام، ارے تیری شان تو یہ ہے تو بول رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، وما ينطق عن الهوى، تو دیکھ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، ما زاغ البصر وما طغى، تیری گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، وما ينطق عن الهوى، تو اگر کلیجہ کھول دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، اگر جبریل یا رسول اللہ کہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اگر ابو بکر تیرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے نبی اگر تو چل رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ، اے نبی اگر زلفوں کو بکھیر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، وقتھا، اگر تو چہرہ کھول دے رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، والشمس، نبی مسکرا رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے، کعبہ یا انسان، نبی اگر زیر لب تبسم کر رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے، ہاں میم عین سین کا، اے میرے پیغمبر تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہاں اگر تیری امت تیری تعریف کرے، تیری نام پڑھے، تم پہ درود بھیجے، تیرا سلام پڑھے، تو نہیں بلند ہوگا، جو پیش کرے گا وہ بلند ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس میں بلاد النبی۔ اس لیے درود پڑھتے رہیے، نعت پڑھتے رہیے، یہ فضیلت ہے۔ اور آج کی شب تو ہر شجر و حجر، چرند و پرند، کائنات کی حق مخلوق نے پڑھا، سب نے پڑھا، ہر کم سے کم ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکری کا مرتبہ ہی تو مل جائے گا۔ قاری صاحب بس آخری جملہ کہ جب ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکری نے کلمہ پڑھا، توجہ دے، کلمہ پڑھا نا، کلمہ پڑھا، ابو جہل سنا، اور جیسے ہی سنا ایک دم بھجا کے پھینکا، پھینک دیا، اور پھینک کے ایک دم رئیسانہ اور مکی انداز میں کہتا ہے، تو پھینک تیری زندگی پہ کنکرو، جا تیری قسمت پھوٹ گئی، تیرا نصیب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جا تیری تقدیر کے شیشے کسی کسی ہو گئے۔ کنکر نے کہا کیوں ہے رئیس مکہ؟ کعبے جب تک نبی کو نہیں مانا تھا، رئیس مکہ کی مٹھی میں تیرا وجود تھا، جب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا تو سردار مکہ کے قبضے میں تھا، سردار مکہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا پتھر کا ٹکڑا، ایک کنکر تو رئیس مکہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مگر دیکھ نبی کا کلمہ پڑھا تو زمین میں چلا گیا ہے، تو زمین کی گود میں چلا گیا۔ تب کنکر نے کروٹیں بدل کر کہا، اے ظالم ابو جہل سن، ارے جب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑھا میں کفر کی قید میں تھا، اور جب نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ مل گئی ہے، مصطفیٰ کے پیروں میں جگہ مل گئی ہے، جس کی تمنا جبریل کی پیشانی کرے وہ تلوار میرے تقدیر کے قریب آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مسلمانوں درود پڑھتے رہیے، نعت پڑھتے رہیے، نبی کا گن گاتے رہیے، نبی کا گن گاتے رہیے۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قاری صاحب بھی حج کرنے گئے ہیں، دیکھا ہے ہمارے مفتی صاحب 2 بار گئے ہیں، قاریوں صاحب تو 2 بار گئے، اور مفتی صاحب تو 2 بار چلے گئے۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مینار کا تو سایہ ہے مگر گنبد کا سایہ نہیں، گنبد جو ہے ہرا گنبد، اس کا سایہ نہیں، کبوتر ادھر ادھر بیٹھ رہتا ہے مگر گنبد پہ نہیں بیٹھتا ہے۔ اور ایک اور خاصیت،
پورے مدینہ میں جہاں جہاں ہم کو کبوتر آیا ہم زمین کو تاکتے رہے. مسجد نبوی کا جواب چھوڑیے، پورے مدینہ میں جہاں جہاں ہم کو کبوتر نظر آیا ہم زمین پہ تاکتے رہے. پورے مدینے میں کبوتر کہیں پیٹ نہیں کرتے. کیا ادب اور احترام کرتے ہیں. کیا بات، ادب اور احترام کرتے ہیں. وہ سچ کہا سید کلیم اشرف جائسی نے کہ تم سے اچھے ہیں وہ کبوتر کلیم جو جوار نبی میں رہتے ہیں. کیا بات ہے، جو جوار نبی میں رہتے ہیں. نبی کیسے ہیں؟ طارق صاحب نے دیکھا ہوگا، مفتی صاحب بھی دیکھا ہوگا. نجدی حکومت سعودی بادشاہ 6 دن مسلسل حضور کے روزے کے اندر کوئی بتی نہیں جلتی. جمعرات دن گزار کر جمعہ کی رات میں ایک بلب جلتا ہے، بقیہ دن ایک دم اندھیرا تاریکی. مگر جو جالی بنائی گئی ہے روضہ رسول کو دیکھنے کے لیے، دن کو دیکھیے تب بھی، رات کو دیکھیے تب بھی صاف طور پہ مزار مصطفیٰ نظر آتا ہے. یہ میرے نبی کے نور ہونے کی واضح دلیل ہے. اس لیے ایک دم لو لگائے رہیے، لو لگائے رہیے، اور اس شان سے لو لگائے رہیے کہ کبھی اگر مدینہ جانا ہو گیا تو ضرور یہ کہیے گا کہ بارگاہ سید کون و مکہ تک آ گئے. بارگاہ سید کون و مکہ تک آ گئے. ہم زمین پہ رہنے والے آسمان تک آ گئے. اور یہ میرا جو قسمت کا کرشمہ دیکھیے، جو گیا تھا لامکہ ہم اس کے مکہ تک آ گئے. اللہ تعالیٰ جناب شریف صاحب کو طریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، درجات میں بلندیاں عنایت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عنایت فرمائے. پروردگار عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ہر مسلمان کی جائز روزی روٹی میں ترقیاں اور برکتیں دے. ہر طالب علم کو، ہر پڑھنے والے کے دل میں حصول علم کا جذبہ اور اس کی رغبت خوب زیادہ کر دے. پروردگار عالم ایک اور نیک بنا دے. بس ان جملوں کے ساتھ میری بات ختم کہ گنبد خضرا ہے وہ سرچشمہ حسن و جمال. گنبد خضرا ہے وہ سرچشمہ حسن و جمال. جالیوں سے آج بھی بہتا ہے دریا نور کا. اور ایک شاعر کہتا ہے کہ قدم رکھتے ہی طیبہ میں یہی احساس ہوتا ہے زمین گنبد خضرا بھی کوئی عرش اعظم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.